دوستو السلام علیکم۔ دیوار گریہ، اسے مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے، قدیم شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کے بقول سن 70 کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے۔ یہودیوں کے بقول سن 70 عیسوی میں جب ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا تھا تو اس کی دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ دیوار براق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو ان کا گزر مسجد اقصیٰ سے ہوا، تو جب آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنا براق اس دیوار کے قریب باندھا تھا۔ یہودیوں کا اس دیوار کے پاس آ کر رونا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کی باقیات میں سے ہے اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ بھی موجود ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم ہوا کرتا تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے، اور کچھ مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصیٰ کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع یہودیوں کی ایک اہم یادگار ہے، جس کے سامنے رونا گڑ گڑانا اہل یہود کا ایک اہم مذہبی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2000 سال سے لے کے آج تک یہودی اس دیوار کے قریب جمع ہوتے ہیں اور حسب معمول روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نہ صرف تمام شکست خوردہ عیسائیوں کو عام معافی دی گئی تھی، بلکہ یہودیوں کو بھی برابری کے حقوق دیے گئے تھے۔ قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا اور ان کو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار سمیت تمام علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا تھا۔ مغربی دیوار کو مضبوط کیا گیا تھا اور تمام انتظامات یہودیوں کو سونپ دیے گئے تھے۔ یہودی آج تک اس دیوار کو ہاتھ لگا کر روتے پیٹتے اور معافی طلب کرتے ہیں۔ مغربی دیوار کا تازہ ترین سروے یہ بتاتا ہے کہ دیوار مضبوط اور توانا ہے۔ اس کی دیکھ بھال اب خود یہودی کرتے ہیں۔ اب یہی دیوار ان کا قبلہ ہے، لیکن وہ ہیکل سلیمانی کی مکمل و مستحکم تعمیر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس دیوار گریہ کی مکمل لمبائی کو بے نقاب کرنے والی ایک زیر زمین سرنگ موجود ہے۔ سرنگ مغربی دیوار سے جڑی ہوئی ہے اور قدیم شہر یروشلم کی عمارتوں کے نیچے واقع ہے۔ مغربی دیوار کا کھلی فضا میں حصہ تقریباً 60 میٹر اونچا ہے، یعنی 200 فٹ طویل ہے، لیکن اس دیوار کا اس سے بھی لمبا حصہ زیر زمین ہے، جس کی لمبائی 1591 فٹ یعنی 485 میٹر ہے، جس کی تصدیق زمین کے نیچے موجود سرنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے نیچے اور اوپر اس دیوار کی مکمل لمبائی 1791 فٹ ہے، یعنی 545 میٹر ہے۔ تو دوستو، یہ تھا یہودیوں کی ایک مقدس عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ کا ایک مختصر سا تعارف۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں۔